اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم اجعل عملنا في رضاك آمين یا رب العالمین. الحمدللہ یہ ہمارا درس نمبر 5 ہے، مادہ لغت العربیہ زاد اکیڈمی کا مستوى الاول. آج کا جو درس ہے، درس نمبر 5، یہ ہوگا اقسام الکلمہ کے تعلق سے. اقسام الکلمہ، پارٹس آف اسپیچ عربک لینگویج میں کتنے ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں، ان کی علامات کی شروعات یہاں سے ہو جائے گی. تو اس سے پہلے والے درس میں ہم نے جو کلمہ کیا ہوتا ہے، کلام کیا ہوتا ہے، کلیم کیا ہوتا ہے، لفظ کیا ہوتا ہے، اس تعلق سے بات کی تھی. اور آج اب جو بات ہوگی وہ اس تعلق سے بات ہوگی کہ عربی میں جو کلام ہوتا ہے، کیونکہ وہ کلموں سے مل کر بنا ہے، کلمات کا مرکب ہے، تو یہ کلمات جو ہوتے ہیں یہ ایک ہو سکتے ہیں بس، کیونکہ کلام کلمات سے مل کر بنا ہے. تو یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات جو ہیں یہ 3 میں سے کوئی ایک ہو سکتے ہیں بس. یا تو یہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. یہی اقسام کلمات ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کلمات کی اقسام ہیں بس ان پر منحصر ہیں، ان 3 پر. یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. اور یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم فرق کرنا سیکھیں اسم، فعل اور حرف کے درمیان میں. اگر میں کہوں انتا، تو انتا جب ہم کہیں تو انتا سے پتہ چلنا چاہیے کہ کیا یہ انتا اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے. تو یہ کیونکہ یہ جو چیز ہے، اس پہ کئی ساری چیزیں مبنی ہیں. آگے جو ترکیب ہوتی ہے اور اس کے بعد جو جملے بنتے ہیں، تو اس میں اس چیز کا کافی دخل ہے کہ اگر یہ اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا، یا ترکیب کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر جو ترجمہ ہوگا وہ غلط ہوگا، صحیح نہیں ہو پائے گا. تو بہت ساری چیزیں جو اس کے بعد میں اس تمیز اور اس فرق کے بعد میں جو چیزیں آتی ہیں، وہ اسی پر مبنی ہیں کہ ہم اسے صحیح سے پہچانے کہ کوئی کلمہ ہے وہ اسم ہے، فعل ہے، یا حرف ہے. مثلا اگر ہم کہیں کہ من جاء بالحسنتی فلاح خیر، من جاء بالحسنتی فلاح خیر، تو یہاں پہ جو لفظ من ہے، من جاء میں جو من ہے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ حرف ہے، حالانکہ یہ اسم ہے. تو اگر یہ غلطی وہ کر دے گا اور اسے حرف بنا دے گا، تو اس کی وجہ سے پوری ترکیب بدل جائے گی. تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہم اسم کو فعل سے، اور اس کو، اور فعل کو حرف سے، حرف کو اسم سے، ان سب کو ایک دوسرے سے ہم جدا کر سکیں، کیونکہ اسی پر بہت سارے قواعد جو ہیں بعد کے، وہ اسی پر جو ہے مبنی ہیں. اور یہ تمیز ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر ہم اس تمیز کا خیال، اس فرق کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر جو ترجمے ہیں وہ غلط ہوں گے. ترجمے غلط ہوں گے تو معنی بدل جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ معنی میں بڑا بگاڑ بھی پیدا ہو جائے. تو یہ تمیز بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. ایک اور چیز کا خیال یہاں رکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو لفظ اسم ہے، اسمن، اس میں جو الف ہوتا ہے شروعات میں، حمزۃ الوصل ہے، یہ حمزۃ القطعی نہیں ہے. بعض لوگ اسے لکھنے میں اور بولنے میں بھی غلطی کرتے ہیں. تو الاسمو اس طرح سے نہیں بولا جائے گا. الاسمو ایسے نہیں بول سکتے، الاسمو. حالانکہ بولنے میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا، لیکن لام کسرہ جو آئے گی وہ لام کے نیچے آئے گی. ال کا جو لام ہے اس کے نیچے کسرہ لگے گی، اسم کے الف کے نیچے کسرہ نہیں لگے گی. تو الاسمو بولیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ الف کے نیچے ہم نے کسرہ لگائی، لیکن وہ غلط ہے، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. اور حمزۃ الوصل جب درمیان میں آتا ہے تو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے. تو اس پر کوئی حرکت بھی نہیں آتی، وہ ہمیشہ ساکن رہتا ہے، سوائے یہ کہ وہ جملے کی شروعات میں آئے. شروعات میں یہ چیز آتی، جیسے اسمن، تو شروعات ہی اس سے ہو رہی ہے تو ہم نے اسمن کہا اور حمزۃ الوصل کو کسرہ دے دی. لیکن اگر ال کے بعد یہ آ رہا ہے تو شروعات میں تو ال ہے، تو ال کے
ال کا جو الف ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس سے تو شروعات ہو رہی ہے اس کلمے کی، تو اسے ہمیں حرکت دینا پڑے گی ورنہ پڑھ نہیں سکتے، تو اسے ہم فتحہ دے کے پڑھتے ہیں ال. اور الاسم نہیں بول سکتے کیونکہ یہ حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ القطعی نہیں ہے، تو اس لیے جب بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ الاسم. الاسم. وہ الف جو ہے اسم کا وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، صرف لکھا جائے گا. تو الاسم اسی طرح لام کی کسرہ سے پڑھنا پڑے گا الاسم، یعنی لام جڑ جائے گا سین میں جو ساکن ہے، تو الاسم پڑھا جائے گا. تو اس چیز کی طرف خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کی بھی کچھ تقسیمات ہے، دیکھیں جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ تو اقسام کلمہ تین ہو گئے: اسم، حرف اور یہ فعل، یا اسم فعل اور حرف، یہ کلمے کی تین اقسام یا کہہ سکتے ہیں پارٹس آف اسپیچ عربی میں یہ ہیں. اب اسم جو ہے اس کی خود کی اپنی تقسیمات ہے جو یہاں پر نظر آ رہی ہیں. یہ اسم کی تقسیمات یہاں پر رائٹ سائڈ میں اوپر نظر آ رہی ہیں، جو اسم کی تقسیمات ہیں. کیسے تقسیم ہوتا ہے اسم؟ تو اسم جو ہے کئی اعتبار سے اس کی تقسیم ہوتی ہے. یا تو اسم تذکیر اور تانیث، مذکر یا مؤنث ہونے کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوتی ہے. تو ہمارے پاس یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث اسم ہوگا. تذکیر جو ہے یا مذکر ہونا یہ بھی دو قسموں پر ہے، یا تو یہ حقیقی ہوگا یا پھر یہ مجازی ہوگا. یہ ساری چیزیں آئیں گی، حقیقی کیا ہے مجازی کیا ہے بعد میں ڈیٹیل میں آئے گا، ابھی صرف سرسری طور پہ وہ بیان کرنا ہے اس پیج پہ. اسی طرح سے جو تانیث ہوتی ہے یا مؤنث ہونا ہوتا ہے، یہ بھی اس میں بھی جو ہے تقسیمات ہیں. مثلا مؤنث حقیقی ہے، اسی طرح سے مؤنث مجازی بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے مؤنث جو ہے لفظی بھی ہو سکتا ہے اور معنوی بھی ہو سکتا ہے. اور لیکن جب تذکیر کی بات آتی ہے، مذکر کسی اسم کے ہونے کی بات آتی ہے، تو نحات اس پہ زیادہ غور نہیں کرتے ہیں. اس پہ مذکر کی جو تقسیمات ہیں حقیقی مجازی، اس پر زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، زیادہ فوکس کیا جاتا ہے مؤنث کی تقسیمات پر، کیونکہ اسی پر کئی سارے قواعد مبنی ہیں. مؤنث حقیقی ہوگا تو افعال پر بھی فرق پڑتا ہے. جو افعال آتے ہیں، مثلا اگر فاعل مؤنث ہے اور حقیقی ہے تو جس کا فعل جو ہوگا اس کے اندر تا تانیث الساکنہ کو لکھنا پڑے گا. لیکن اگر وہ فعل، اگر جو فاعل ہے وہ مؤنث مجازی ہے تو اس صورت میں پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تا تانیث. اس میں گنجائش ہے، چاہے آپ تا تانیث ساکنہ لکھیں چاہے نہ لکھیں. مثلا طلعت الشمس، طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شمس یہ جو ہے مجازی ہے، مؤنث مجازی ہے، یعنی اصلا مؤنث نہیں ہوتا ہے لیکن اسے ہم نے مؤنث بنا دیا ہے. تو بہت سارے احکام اس چیز پر مبنی ہیں. اس وجہ سے اہل علم جو نحات ہیں وہ تانیث پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور تذکیر پر، مذکر پر زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ سمپل معاملہ ہے اس کا. اسی طرح سے جو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اور یہ اور تقسیمات اور ڈیٹیل میں ابھی ہم دیکھیں گے. آ، اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ حرف ہے. دیکھیں یہ حرف، اسم دیکھ لی، اسم کی تقسیمات ہم نے دیکھی، مذکر مؤنث، پھر ان کی تقسیم دیکھی، مجازی حقیقی، یہاں پر حقیقی مجازی لفظی معنوی، اور یہ بعض اور یہاں پر کچھ تقسیمات ہیں جو ہم ابھی اندر جائیں گے اس کے تو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے بعد اسی طرح سے حرف آتا ہے. تو حرف جو ہے یا جو اسم ہی ہے، ابھی کیونکہ ہم اسم میں ہی جا رہی ہیں، تو اسم میں یہ جو اوپر جو نظر آ رہا ہے یہ جو چھوٹ گیا، یہ اس بنیاد پر ہے کہ جو اسم کا آخری حرف ہوتا ہے، اسم جو ہے اس کا آخری حرف، مثلا اگر ہم یہاں پر کچھ لکھیں تو یہاں پر مثلا اگر میں ایک چیز لکھوں، یہاں پر میں نے بیتون لکھ دیا. اسی طرح سے یہاں پر میں لکھوں مستشفی، اور اسی طرح سے یہاں میں لکھوں القادی. اسی طرح سے یہاں میں لکھوں سودا. اب یہ چار چیزیں ہیں بس، ٹھیک ہے. اور یہ ان کا اور ڈیٹیل میں درس آئیں گے. اسم منقوص اور مقصور کا درس، اس کا اگلا درس نمبر 6 اسی پر آنے والا ہے. اس کے بعد کا درس 7 نمبر کا وہ ممدود پر آنے والا ہے، اسم ممدود پہ. تو یہ جو چار تقسیمات ہیں، صحیح، منقوص، مقصور اور ممدود کی، یہ اس بات پر مبنی ہے کہ جو آخری حرف ہوتا ہے کسی اسم کا، وہ آخری حرف صحیح ہے یا ویک ہے، صحیح ہے یا حرف علت میں سے کچھ ہے، اس چیز پر وہ مبنی ہے. مثلا دیکھیں یہاں پر
جو تا ہے یہ حروف صحیح ہوتا ہے، کیونکہ حروف علت تین ہوتے ہیں عربی میں، الف واو اور یا، یہ حروف علت ہوتے ہیں عربی میں. تو اگر صحیح حرف آخر میں آتا ہے تو پھر وہ اسم صحیح کہلائے گا. اگر حرف صحیح آتا ہے تو صحیح کہلائے گا. لیکن یہ آخر میں حرف ہو سکتا ہے کبھی الف آ جائے، کبھی الف آ جائے، جیسا کہ یہاں پہ آیا ہے. جیسے یہ دیکھیں، یہ مستشفیٰ کا یہ جو یا نظر آ رہا ہے بغیر نقطے کا، اصل میں الف ہوتا ہے، اسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے. تو یہ الف ہے، تو آخر میں الف بھی آ سکتا ہے، تو اسے ہم کہیں گے اسم مقصور. اگر الف آ گیا تو ہم کہیں گے اسم مقصور. اسی طرح سے اگر یا آ جائے آخر میں، جیسا کہ اس کے بعد والے میں نظر آ رہا ہے القاضی میں، جس کے ماقبل میں کسرہ آ رہی ہے، وہ یہ بھی ہم پڑھیں گے، تو اسے ہم کہیں گے اسم منقوص. تو یہ حروف علت ہے، یا حروف علت میں سے، الف حروف علت میں سے. اسی طرح سے اس کے آخر میں الف ممدودہ بھی آ سکتا ہے، جو سودا میں آ رہا ہے. سودا او، دال کے بعد الف ہے اور پھر حمزہ ہے، آخر میں حمزہ آ رہا ہے. ممدودہ اس لیے کہ اس کے ماقبل میں الف آ رہا ہے، وہ مد ہے وہ. تو یہ جو ہے، اسے بھی ہم ایسے اسم کو ہم کہتے ہیں ممدودہ، یا اسم ممدود ہے وہ. تو یہ اسم کی تقسیمات ہیں موٹی موٹے طور پہ. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں نیچے فعل پر اگر چلے جائیں تھوڑا سا، تو یہ فعل کی بھی کئی ساری تقسیمات ہیں، اور یہ صرف میں بھی ہم نے دیکھے تھے، اگر یاد ہو جو کیا تھا جن میں صرف، تو یہ صرف میں بھی ہم نے دیکھے تھے الگ الگ تقسیمات فعل کے. تو فعل یا تو جو ہے بہت ساری تقسیمات ہیں. ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ صحت اور اعتلال کے اعتبار سے، یعنی کہ صحیح ہوگا یا معتل ہوگا، ویک ہوگا، یا تو ساؤنڈ ہوگا یا ویک ہوگا، صحیح ہوگا یا معتل ہوگا. اور یہ صرفی معاملہ ہے، یہ صرف میں پڑھا جاتا ہے. اسی طرح سے معتل یا صحیح ہو سکتا ہے اگر اس میں کہیں پر بھی ویک لیٹر آتا ہے، حروف علت میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے کسی فعل کے اندر، یا اسی طرح سے حمزہ آ جاتا ہے، یا اسی طرح سے مضاعف ہے، ریپیٹ ہوتے ہیں لیٹرز، تو پھر وہ صحیح کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے، پھر وہ اسے ویک کی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے. بہرحال وہ معتل ہوگا یا پھر وہ صحیح ہوگا. تو معتل اور صحیح، یعنی اس میں حروف علت ہے تو معتل ہے، اور اگر حروف علت نہیں ہے، سارے کے سارے جو حروف اصلی ہیں سب کے سب صحیح ہیں، الف واو یا میں سے کوئی نہیں آ رہا اس میں، تو پھر اسے ہم کہیں گے فعل صحیح، صحیح فعل ہے. اسی طرح سے تصرف کے اعتبار سے بھی فعل یا تو متصرف ہوگا یا جامد ہوگا. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا صرف. متصرف کسے کہتے ہیں؟ متصرف وہ ہے جس کے ماضی، مضارع اور امر تینوں موجود ہوتے ہیں. اس کی صرف، اس کی تصریف کی جا سکتی ہے، اس کی صرف صغیر پوری کی جا سکتی ہے. اس میں فعل ماضی بھی ہوگا، فعل مضارع بھی ہوگا، فعل امر بھی ہوگا. ساری کی ساری تصرفات اس میں کی جا سکتی ہیں. مثلا ذهب، یذهب، اذهب، تینوں شکلیں موجود ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. تو یہ متصرف فعل ہے. بعض فعل جامد ہوتے ہیں. جامد فعل وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی ایک ہی شکل موجود ہو یا دو ہی شکلیں، ساری شکلیں موجود نہ ہو. مثلا لیسا، لیسا صرف فعل ماضی موجود ہے. بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جو صرف امر کے صیغے میں آتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ماضی اور مضارع آتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو مضارع اور امر آئیں گے بس. تو ان کو جو ہے جامد کہا جاتا ہے، کہ ماضی اور مضارع اور امر کے تینوں آئیں گے صیغے تو متصرف ہوگا. اور اگر صرف فعل ماضی اس کا آتا ہے، یا ماضی اور مضارع، مضارع اور امر آتا ہے، تو اس صورت میں اسے ہم کیا کہیں گے؟ فعل جامد کہیں گے، یعنی اس میں تصریف نہیں ہوتی. تو یہ اس اعتبار سے. اس کے بعد ایک اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ جو جو اصلی تقسیم ہے فعل کی، وہ زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ کس زمانے پر دلالت کر رہا ہے فعل. اس اعتبار سے ماضی، مضارع اور امر، یہ تین اس کی تقسیمات ہوتی ہیں، ماضی، مضارع اور امر، زمانے کے اعتبار سے. اسی کے ساتھ ایک تقسیم ہوتی ہے لزوم اور تعدی کے اعتبار سے، کہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ہے. فعل لازم کون سا ہوتا ہے؟ جسے ہم انٹرانزیٹیو کہتے ہیں انگلش میں، اور فعل متعدی ٹرانزیٹیو. یعنی ٹرانزیٹیو فعل وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہا ضمیر جڑ سکتی ہے. وہ فعل جس کے ساتھ ڈائریکٹلی ہا ضمیر جڑ جائے وہ فعل متعدی ہے، اور جس کے ساتھ نہ جڑے وہ فعل لازم ہے. یعنی جس طرح سے نحوی جس کو اس کو بیان کرتے ہیں، یا اگر آسان زبان میں کہیں تو فعل متعدی وہ ہوتا ہے جسے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے اپنی بات پورا کرنے کے لیے. مفعول وہ لے سکتا ہے، مفعول کو لے سکتا ہے. لیکن جہاں فعل لازم کی بات آتی ہے تو اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اسے مفعول دے ہی نہیں سکتے ہم. مثلا جلسہ، بیٹھنا، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. قعدہ، بیٹھنا. قامہ، کھڑے ہونا، اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اس کے خلاف مثلا اکلا، کھانا، یہاں پر اس فعل کو مفعول چاہیے، یعنی اس کو دے دیا مفعول تو بات پوری ہو جائے گی. مفعول یہ فعل لے سکتا ہے. یعنی کھایا، کیا کھایا، تو کیا کے جواب میں
جو کیا کا جو جواب ملے گا، سوال کیا کھایا کا جواب جو ملے گا وہی مفعول ہوگا. تو یہ فعل متعدی ہے، اس کا اثر کسی دوسرے پر واقع ہوتا ہے، جبکہ فعل لازم میں اس کا اثر کسی دوسرے فعل پر واقع نہیں ہوتا، کسی دوسرے پر واقع نہیں ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے فعل یا تو لازم ہوگا یا متعدی ہوگا. اسی طرح سے ایک تقسیم فعل کی یہ بھی ہے کہ مبنی للفاعل ہو سکتا ہے یا مبنی للمفعول ہو سکتا ہے. یعنی جو ہم نے پڑھا تھا صرف صغیر میں، ایک جو قسم ہوتی ہے وہ مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول، اسی کو ہم کہتے ہیں مبنی للمعلوم اور مبنی للمجہول کہتے ہیں. یعنی وہ فعل، ایکٹیو وائس پیسیو وائس کی بات ہے، ایکٹیو وائس جو ہوگا وہ مبنی للفاعل، یعنی جس کا فاعل جو ہے اس کو مینشن کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے. جیسے ذہبا وہ گیا، لیکن ہم کر دیں، یا جیسے ہم کہیں دربا اس نے مارا، اس کو دریبا کر دیں وہ مارا گیا. تو یہاں پر فاعل کا پتہ نہیں ہے، یہ پتہ ہے کہ اسے مارا گیا، لیکن کس نے مارا وہ پتہ نہیں ہے. تو اسی اس فعل کی جو تقسیم ہے اسے کہتے ہیں مبنی للفاعل اور مبنی للمفعول، یا مبنی للمعلوم اور مبنی للمجہول. اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے مبنی لما لم یسمى فاعلہ. یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے، اس میں مبنی للمجہول کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی لما لم یسمى فاعلہ، ایسا مبنی جس کا فاعل کا ذکر نہ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ اس کا فاعل مجہول، مجہول سے مراد یہ ہے کہ بتایا نہیں گیا. فاعل تو ہر فعل کا ہوتا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تو یہ تقسیمات ہیں فعل کی کئی ساری، اور یہ اجمالی طور پہ اس کو ذکر کیا ہے. یہ اور ڈیٹیل میں یہ ساری باتیں آگے جا کے جب فعل کی بات شروع ہوگی تو وہاں پر آئیں گی. تو یہ جو ہے فعل کی بعض قسمیں ہیں. زمانے کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ماضی مضارع امر ہے، اسی طرح سے جو ہے متعدی اور لزوم اور تعدی کے اعتبار سے لازم اور متعدی ہے، اسی طرح سے صحیح اور معطل ہے، متصرف اور جامد ہے. یہ فعل کی بعض تقسیمات ہیں ان اعتبار سے جو ابھی ہم نے دیکھا. اب بات آتی ہے حرف کی. حرف پر اگر ہم چلیں تو یہ حرف دیکھیں یہاں پر. اب یہ حرف جو ہیں ان کی بھی تقسیمات ہے، حرف کی بھی تقسیمات ہے. کیا تقسیمات ہے؟ یہ تیسری قسم ہے جو ہے آپ کی کلمے کی حرف. اس کی کلمہ، اس کی جو ہے یہاں پر جو کلمہ ہے وہاں اس کلمے سے مقصود حروف تہجی مراد نہیں ہے، حروف ہجائیہ، کیونکہ انہیں بھی حرف کہا جاتا ہے لیکن مراد وہ حرف نہیں ہے. یہاں پہ حرف کون سے مراد ہیں؟ وہ حرف مراد ہیں جو کسی معنی پر دلالت کرتے ہیں، انہیں حروف المعانی کہا جاتا ہے. حروف المعانی جیسے مثلا حروف جر وہ اس میں آئیں گے. یعنی الف با تا ثا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کون سے حروف ہیں؟ وہ حروف ہیں جو کسی معنی کے لیے آتے ہیں، یعنی حروف الجر یا حروف الاستفہام، یہ ان کا اپنا معنی ہوتا ہے. حروف شرط، یہ سارے جو ہیں حروف جو کسی معنی پر دلالت کریں وہ مراد ہیں. یہاں پہ انہیں بھی دو قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک تو وہ حروف ہیں جو عمل کرتے ہیں، یعنی جو اپنے بعد جو اسم یا فعل آئے گا اس پر یہ عمل کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ بدلاؤ لے کر کے آتے ہیں. ان کے اندر وہ پاور ہے کہ ان کے بعد آنے والا جو کلمہ ہے، چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل ہو، اس کے اندر وہ تبدیلی پیدا کرتے ہیں. تو یہ حروف عاملہ ہوتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں. اور دوسرے قسم کے حروف ہوتے ہیں جو غیر عاملہ ہوتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے. مثلا قد ہے، سین ہے، سوفا ہے، یہ عمل نہیں کرتے. ان کی وجہ سے ان کے بعد آنے والا جو کلمہ ہے اس میں کوئی چینج واقع نہیں ہوتا ہے. تو یہ حروف عاملہ ہیں اور حروف غیر عاملہ ہوتے ہیں. کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں، جیسے حروف جر ہے اور انا و اخواتها ہے، تو یہ عمل کرتے ہیں. مثلا جر کلمے کو مجرور کر دیں گے، جو حروف جار آئیں گے وہ کلمے کو مجرور کر دیں گے، تو یہ جر کا عمل کرتے ہیں. اسی طرح سے حروف نصب آتے ہیں، وہ نصب کا عمل کرتے ہیں، نصب منصوب کر دیتے ہیں بعد والے کلمے کو یا فعل کو. اسی طرح سے حروف جزم آتے ہیں، یہ مجزوم کر دیتے ہیں فعل کو جو ان کے بعد آتا ہے. تو یہ حروف عاملہ ہیں. اس کے بعد حروف غیر عاملہ عمل نہیں کرتے ہیں، یہ کوئی افیکٹ پیدا نہیں کرتے ہیں ان کے بعد والے کلمے پر. ان کے بعد والے کلمے پر یہ کوئی بھی اثر نہیں کرتے ہیں، جس پر یہ داخل ہوتے ہیں اس پر کوئی اثر نہیں کرتے ہیں. تو حروف غیر عاملہ ہیں. اب اس میں ایک اور تقسیم ہے جو عاملہ اور غیر عاملہ کے ساتھ ہی یہ جڑی ہوئی ہے. وہ تقسیم جو ہے وہ اختصاص کے اعتبار سے ہے. اختصاص یعنی یہ جو حروف ہیں کس کے ساتھ خاص ہیں، یہ الگ الگ تقسیم. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حروف کی تقسیم یہ پانچ ہیں. ایک اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا کہ عاملہ اور غیر عاملہ ایک اعتبار سے ہے. دوسرے اعتبار سے تقسیم ہے کہ یہ کس کے ساتھ خاص ہیں، یہ جو حروف ہیں کس کے ساتھ خاص ہیں، یہ الگ تقسیم ہے. تو یہ پانچ نہیں کہی جائیں گی. تقسیم ایک اعتبار سے دو ہیں حروف کی، عاملہ اور غیر عاملہ، اور دوسرے اعتبار سے تین تقسیمات ہیں جو
خصوصیت کے اعتبار سے ہیں۔ یعنی بعض اس میں سے حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسما ناؤنس کے ساتھ خاص ہیں، بس وہ ناؤنس پر ہی داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو صرف افعال وربس پر داخل ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کامن ہیں، جو دونوں پر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو جو دونوں پر داخل ہوتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیں۔ جو دونوں پر داخل ہوں گے وہ عمل نہیں کریں گے، اور جو مثلا صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں وہ اسم پر جو ہے اثر کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اور جو فعل پر داخل ہوتے ہیں وہ فعل پر عمل کریں گے۔ تو اس چیز کو یاد رکھیں۔ تو یہ ہے آپ کی حروف کی تقسیمات۔ حروف کی تقسیمات اس طرح سے ہے، جس میں یا تو وہ عاملہ ہوں گے یا غیر عاملہ ہوں گے ایک تقسیم کے حساب سے، اور دوسری تقسیم تو عاملہ جو ہوں گے وہ وہی ہوں گے صرف جو خاص ہوں گے یا تو اسم اور فعل کے ساتھ، صرف جو صرف اسم کے ساتھ خاص ہیں وہ عمل کریں گے، جو صرف فعل کے ساتھ ہیں خاص ہیں وہ فعل پر عمل کریں گے، لیکن جو مشترکہ ہوں گے وہ سب کے سب غیر عاملہ میں۔ تو یہ جو تقسیم ہے ہماری عاملہ اور غیر عاملہ، اس میں غیر عاملہ میں کون سے آئیں گے؟ جو مشترک ہوں گے، فعل اور اسم کے ساتھ جو مشترک ہوں گے حروف، وہ سب کے سب غیر عاملہ کی کیٹیگری میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو اسم کے ساتھ خاص ہیں یا جو فعل کے ساتھ خاص ہیں وہ سب کے سب عاملہ والی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اب یہ جو ہے اجمالی بات ہم نے کر لی، اب جو ہے تفصیل کے ساتھ بات کرنا شروع کریں گے، اور ہماری بات کی شروعات ہوگی اسم سے۔ اسم میں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، کیونکہ جو کلمات ہیں ان کی اقسام تین ہیں۔ جملہ انہی سے بنتا ہے، یا تو جملے میں اسم ہوگا یا حرف ہوگا یا فعل ہوگا، ان تین کے علاوہ چوتھی چیز ہو نہیں سکتی۔ تو ہم اپنی بات کی شروعات اسم سے کریں گے۔ پہلے اسم کی ڈیفینیشن، اسم کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے، اس کے لیے نیچے اگر ہم چلیں، یہ دیکھیں، یہ تقسیم تو ہم نے دیکھ لی ہے ساری، اسے بعد میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اقسام ہے کلمے کی، ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ کلمہ جو ہے اس کی تین اقسام ہیں، اسی سے جملہ بنتا ہے۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے، انہی سے جملے بنتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم ہے، اسم کی تعریف سے انہوں نے شروع کیا ہے کہ اسم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ تو اسم کی ڈیفینیشن کیا بیان کیا؟ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، ما دل علی معنی فی نفسہ۔ اسم وہ ہے جو اپنے خود، یعنی خود اپنے آپ میں دلالت کرتا ہے کسی معنی پر، اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے آپ میں ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، وقت کے ساتھ یا زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسم ماضی مضارع امر ہوتا ہے، اسم اسم ہوتا ہے، کسی زمانے سے وہ جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ مثلا زید، رجل، امرأة، قلم، سیارہ، بیت، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی ذات پر دلالت کرتی ہیں لیکن کسی زمانے سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ کتاب، مثلا ہم نے کہا کتاب، تو کتاب میں کوئی زمانہ پایا نہیں جاتا، بس معلوم ہے کہ کسی ایک شے پر دلالت کرتی ہے کتاب، تو یہ کسی زمانے سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ مثلا کتبہ، اس نے لکھا، تو یہ تو زمانے سے جڑا ہوا ہے، ماضی میں لکھا، کب گیا؟ ماضی میں لکھا گیا، تو یہ جو ہے یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہو سکتا۔ اسم وہ ہے جو کسی زمانے کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو۔ تو اسم اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، پلس کسی زمانے سے جڑا ہوا نہیں ہوتا ہے، کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا ہے، اس کا زمانے سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا، تو اسے کہا جاتا ہے اسم۔ مثلا ہم کہیں بیت ہے، طریق، جیسے یہاں پہ مثالیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں انہوں نے، طریق راستہ، بیت اطفال، وسادہ وسادہ، اس طرح کی چیزیں، تو یہ سب کی سب جو ہیں آتی ہیں اسما کے اندر، اور اس کے علاوہ بہت ساری ہو سکتی ہیں، رجل ہے، امراء ہے، سیارہ ہے، وہ ساری یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی ذات پر دلالت کرتی ہیں اور کسی زمانے سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اب جب ہم نے اسم کی تعریف جان لی، اسم ہوتا کیا ہے، تو اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کی علامت کیا ہوتی ہے، یعنی اسم کی، فعل کی، حروف کی، ان کی علامات کیا ہیں یہ بھی جاننا چاہیے، کیا تبھی ان کے درمیان میں فرق کر پائیں گے۔ اور یہ بہت، جیسے پہلے بھی کہا کہ کیونکہ اگر یہ صحیح سے فرق نہیں کر پائیں گے تو ہم غلطیاں کریں گے، کہ جو اسم ہوگا اس کو ہو سکتا ہے حرف بنا دیں، جو حرف ہوگا اس کو اسم بنا دیں، فعل ہوگا اس کو اسم بنا دیں، اسم کو فعل بنا دیں، تو یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ یہ التباس اور اس شک اور اس دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے درمیان فرق کیسے کریں گے، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، ان کی علامات کیا ہیں۔ اگر یہ علامات پتہ چل جائیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اس چیز کو جاننے میں کہ آ، اسم، فعل اور حرف کیا ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جو اعراب وغیرہ ہے صحیح سے دے سکیں گے، اور جملے میں جو جملہ ہوگا اس کا ترجمہ صحیح سے ہو پائے گا۔ تو
اسم کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ تو بنیادی طور پہ انہوں نے یہاں پر کچھ، یہ دیکھیں، 1 2 3 4 5 علامات انہوں نے یہاں بتائی ہیں اسم کی. اسم کی 5، اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں لیکن اس مرحلے کے لیے اتنی کافی ہیں. تو اسم کی جو علامات انہوں نے بتائی ہیں، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ علامات ہیں جس کے ذریعے اسم کو پہچانا جاتا ہے. اسم پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ پہچان ہے، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اسم ہے. یعنی جب کوئی کلمہ دیکھیں تو اگر یہ علامت اس میں پائی جائے تو ہم فوراً یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہاں یہ اسم ہے. تو اس میں سب سے پہلی علامت ہے تنوین. تنوین، یہ جو دو اس طرح سے دمہ یا فتحہ یا کسرہ نظر آتے ہیں آخری حرف پر، اسے تنوین کہا جاتا ہے. تو یہ تنوین علامت ہوتی ہے اسم کی. یہ فعل پر کبھی نہیں آئے گی، فعل پر یہ علامت کبھی نہیں آئے گی. اگر کہیں آئی ہے تو صرف تجوید کا قاعدہ، قرآن میں 2 جگہ ایسا ہوا ہے، ایک سورۃ الکہف میں اور ایک آخر میں 30ویں جز میں. لنسفعن، لنسفعن میں ہوا ہے، اور ایک سورۃ الکہف میں ایک جگہ ہوا ہے، نہیں، سورۃ یوسف میں ایک جگہ ہوا ہے. لنکونن، لنکونن ایک وہاں ہوا ہے سورۃ الکہف میں، سورۃ اليوسف میں، اور ایک آخر میں جا کے لنسفعن، اس جگہ پر تنوین کے ساتھ لکھا گیا. لیکن وہ صرف لکھنے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جو نون ہے یہ اصل میں نون مخففہ ہے. نون مخففہ ہے، اور پڑھنے قرات کی وجہ سے کہ آدمی کو وہاں پہ رکنا ہے. اگر رکنا ہے تو کیسے پڑھے گا، اس وجہ سے اس کو وہاں پر تنوین دے کر لکھا گیا ہے، ورنہ وہ عمومی طور پہ فعل میں تنوین آتی نہیں ہے. تو یہ اسم کا خاصہ ہے، تنوین جو ہے اسم کا خاصہ ہے، تنوین اسم میں آتی ہے. تو یہ اس کی علامات میں سے، یعنی جو بھی کلمہ تنوین کو قبول کرتا ہے تو وہ ہم کہیں گے کہ اسم ہے. مثلا کتاب، کیا ہم کتاب کو کتابن کہہ سکتے ہیں؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب کتاب جو ہے وہ اسم ہے. اسی طرح سے رجل، رجل کو رجلن کہہ سکتے ہیں. زید، زیدن. تو جب تک کوئی کلمہ، جب بھی کوئی کلمہ کسی جب بھی کوئی کلمہ تنوین کو قبول کرے گا، اس کا مطلب کہ وہ جو ہوگا اسم ہوگا. دوسری علامت ہے الف اور لام. ال، کلمے کے شروعات میں اگر ال آ جائے، یعنی وہ کلمہ ال کو قبول کر لے اپنی شروعات میں، تو وہ بھی پھر اسم مانا جاتا ہے. مثلا رجل، تو رجل سے پہلے اگر ہم ال لگا دیں تو کیا الرجل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کوئی برائی نہیں ہے. تو یہ رجل لفظ جو ہے یہ ال کو قبول کرتا ہے. اسی طرح سے کتاب لفظ بھی ال کو قبول کرتی ہے. ساعت، ساعت گھڑی، وہ بھی ال کو قبول کرتی ہے. حسان، وہ بھی ال کو قبول کرتا ہے. اور اس طرح سے ہر وہ لفظ جو ال کو قبول کرتا ہے، یعنی جیسے لام التعریف کہا جاتا ہے، ادات التعریف، الف اور لام، لام التعریف اسے کہتے ہیں. یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، یہ صرف اور صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، یہ کبھی بھی فعل پر داخل نہیں ہوگا. لام تعریف فعل پر داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لام تعریف فعل پر داخل نہیں ہوگا. اس کے بعد تیسری علامت ہے حرف ندا، یا. یہ جو یا ہے، حرف ندا، یہ یا جو آ رہا ہے، یہ بھی صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر یہ یا ذہبہ کبھی نہیں ہوگا. یا ذہبہ کبھی کوئی نہیں بولے گا، یا کتبہ نہیں بول سکتے. تو یہ جو چیز ہے، ہاں اشعار وغیرہ میں ہو تو ایک الگ بات ہے، وہاں پر وزن کی وجہ سے کبھی کبھی لایا جاتا ہے، لیکن عمومی بول چال میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ یا کبھی فعل پر آ جائے. یہ ہمیشہ جب آئے گا مثلا یا فؤاد، یا قوم، یا رجل، یا اللہ، اس طرح سے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یعنی ندا، اگر کوئی کلمہ ندا کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ کلمہ جو ندا کے بعد آ رہا ہے، اس حرف یا ان ندا کے بعد آ رہا ہے، وہ اسم ہے. اسی طرح سے چوتھی علامت ہے جر. اگر کوئی کلمے سے پہلے حرف جر آ گیا ہے، کسی کلمے سے پہلے اگر آپ کو حرف جر نظر آتا ہے، اور حرف جر مثلا من، الا، الا، اور حرف جر با، حرف جر لام، عن، یہ سارے ہیں حرف جر ہیں. یہ اگر کسی کلمے سے پہلے نظر آتے ہیں تو اس کے بعد والا جو کلمہ ہوگا وہ 100% اسم ہوگا، کیونکہ افعال سے پہلے حرف جر نہیں آ سکتا. افعال کبھی بھی مجرور نہیں ہوتے، وربس کبھی بھی مجرور نہیں ہوتے، اسی لیے یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے. اب یہ جر ہونا یا تو حروف جر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا پھر اضافے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جو بات آگے آئے گی. تو حرف جر کی وجہ سے بھی کوئی اسم بعد والا مجرور ہو سکتا ہے. تو یہ جو بعد والا اسم ہے، حرف جر کے بعد آ رہا ہے، مثلا فی البیتی، تو یہ البیتی اسم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پہلے حرف جر آ گیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کہیں کتاب زیدن، تو یہ کتاب زیدن میں زیدن مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اضافے کی وجہ سے. تو یہ بھی اسم ہے، کیونکہ اسم ہی مضاف الیہ ہو سکتا ہے، اسم ہی مضاف الیہ ہو سکتا ہے. تو
کسرہ ہونا یعنی مجرور ہونا، یہ علامت ہے اسم ہونے کی۔ اور پانچویں چیز ہے الاخبار عنہ، جسے اسناد بھی کہا جاتا ہے۔ اسناد جڑنے کو، کنیکشن، اسناد اور اسناد الیہ، مسند اور مسند الیہ۔ اور اسم کے علاوہ کوئی بھی چیز مسند نہیں ہو سکتی، اسم ہی مسند ہوتا ہے، یا اسم ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پر مثال بھی دی ہے، الطریق نظیف، تو طریق کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نظیف ہے، صاف ستھرا ہے، طریق راستہ، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ نظیف ہے۔ اسی طرح سے کتاب ینفع قارئہ، کتاب فائدہ دیتی ہے پڑھنے والے کو، اس کے پڑھنے والے کو۔ تو خبر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ کتاب کے بارے میں۔ تو جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے، وہ فعل ہو ہی نہیں سکتا، وہ حرف ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے بارے میں خبر دی جائے وہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ جیسے یہاں پہ طریق اسم ہے اور الکتاب اسم، اسے مسند بھی کہتے ہیں، اسے مسند بھی کہا جاتا ہے، یا اسے اخبار عنہ بھی کہا جاتا ہے، یا مسند بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صرف جو ہے خاصہ ہے اسما کا، ناؤنس کا، یہ کبھی بھی فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی ہماری، تو اب اگلی جو بات شروع ہوگی، جیسا اب ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس اسما میں، ناؤنس میں ہم جاری ہیں، ہم نے علامتوں کو پہچان لیا، اسے دیکھ کر کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون سا اسم، جو کون سی کلمہ جو ہے اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو اسم پہچان جائیں گے اب ہم، اور اسی طرح سے فعل کی بھی علامات بعد میں آگے آئیں گی۔ اب اگلی جو تقسیم ہم نے پڑھی تھی اسما کی، کیونکہ ہم اسما کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں علامت پہچان لی۔ علامت کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اسم یا تو جو دلالت کے اعتبار سے وہ کس جنس پر دلالت کر رہا ہے، اس اعتبار سے یا تو مذکر ہو سکتا ہے یا مؤنث ہو سکتا ہے۔ تو اسم دلالت کے اعتبار سے مذکر یا مؤنث ان دو قسموں میں بٹ سکتا ہے۔ مذکر جو ہوگا وہ کس اسم کو مذکر کہیں گے؟ وہ اسم جو حاذا کو قبول کر لے اپنے ساتھ، یعنی جس کو حاذا کے ذریعے جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، ہوا ما یصح ان نشیر الیہ بہذا، یعنی مذکر وہ اسم ہوتا ہے جسے حاذا کے ذریعے اشارہ کیا جا سکے۔ مثلا رجل، رجل کو حاذا رجل کہہ سکتے ہیں، حاذا الرجل کہہ سکتے ہیں، حاذا الرجل، حاذا الحسان، حاذا القمر۔ تو ان سب کو حاذا کے ذریعے ہم اشارہ کر سکتے ہیں، حاذا کے ذریعے ان کو اشارہ کیا جا سکتا ہے، یعنی لفظ حاذا کے ساتھ ان کو اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ جن الفاظ کو لفظ حاذا کے ساتھ اشارہ کیا جا سکے وہ مذکر کہلاتے ہیں۔ مذکر کی جو تقسیم ہے، یا تو یہ حقیقی ہے یا مجازی ہے، یا تو مذکر حقیقی ہوگا یا مذکر مجازی ہوگا۔ تو مذکر حقیقی کیا ہے؟ مذکر حقیقی انسانوں میں سے اور حیوانوں میں سے جو اصل مذکر ہوگا اس پر، جیسے رجل، انسانوں میں رجل مذکر ہوتا ہے، سبی بچہ لڑکا مذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسد، اسد شیر، وہ جانوروں میں سے مذکر ہے۔ اسی طرح سے جمل اونٹوں میں سے مذکر ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہم اگر ہماری اردو لغت میں کہیں تو گائے اور بیل، تو بیل مذکر حقیقی ہے۔ اسی طرح گائے نہیں ہے، گائے تو مؤنث ہے، لیکن بیل مذکر حقیقی ہے۔ اسی طرح سے آدمی مذکر حقیقی ہے۔ اسی طرح سے باپ مذکر حقیقی ہے۔ تو انہیں کہا جائے گا مذکر حقیقی۔ اور مذکر مجازی کیا ہے؟ مذکر مجازی وہ ہیں کہ جو جنہیں مذکر یا مؤنث مذکر کہا تو جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ حقیقی، یعنی وہ انسانوں یا حیوانوں میں سے نہیں ہوتے۔ مثلا کتاب، کتاب جو ہے مذکر نہیں ہوتی، ایسا ہے، وہ نہ انسانوں میں سے نہ حیوان میں سے، لیکن اسے ہم مذکر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں مؤنث ہونے کی کوئی علامت موجود نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے یہاں پہ بدر دیا ہے، بدر، لیل، باب، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مذکر مانی جاتی ہیں، ان کا کوئی جینڈر اور جنس ہوتی تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان میں ایسی کوئی علامت نہیں ہے جو انہیں مؤنث بنا دے، اسی لیے ان کو ہم مذکر مجازی کہتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقی نہیں ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے میں سے جو ذکر ہوتا ہے میل، وہ نہیں ہے، یہ بایولوجیکل نہیں ہے، یہ بایولوجیکل میل نہیں ہے، بلکہ یہ مجازی ہیں۔ تو اسی لیے کتاب ہے، لیل ہے، بدر ہے، باب ہے، قلم ہے، اور اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آئیں گی مذکر مجازی کے اندر۔ لیکن جیسا ہم نے کہا کہ نحات جو ہے زیادہ اس تقسیم پر مذکر کی فوکس نہیں کرتے، کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے زیادہ، جو ترکیب وغیرہ ہوتی ہے جملے کی، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اصل فرق پڑتا ہے مؤنث میں، اسی لیے وہاں پر زیادہ بات کی جاتی ہے۔ مؤنث کیا ہے؟ مذکر کی بات ہو گئی۔ مؤنث کیا ہے؟ ما یصح ان نشیر الیہ بہذہ، جس مؤنث وہ کلمہ ہے جسے حاذہ کے ذریعے اشارہ کیا جا سکے، حاذہ کے استعمال کے ساتھ جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے وہ مؤنث ہے۔ تو اسے یاد رکھیں
یہ ہو سکتا ہے ایگزام میں پوچھیں کہ مذکر کیا ہے، پھر سوال آنسر میں یہ دے دیں کہ جس کے حاضہ کی طرف سے جس سے اشارہ کیا جائے وہ مذکر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس جگہ مدد ملے گی اس سے. حاضہ کے ذریعے جس اسم یا جس کلمے کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مذکر ہوگا، اور حاضی کے ذریعے جس کلمے کی یا اسم کی طرف اشارہ کیا جائے گا، استعمال سے اشارہ کیا جائے گا، وہ مؤنث ہوگا. مثلا امراتن، حاضی امراتن، حاضی ناقتن، حاضی شمسن، حاضی دارن، اس طرح سے. تو یہ مؤنث ہو گیا جو حاضی ہی کے ساتھ جس کے طرف اشارہ کیا جا سکے، اور حاضی ہی مؤنث ہوتا ہے. اب مؤنث کی جو تقسیمات ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی تھی شروعات میں، حقیقی، مجازی اور معنوی اور لفظی. اب یہاں پر بھی یہ نہ سمجھیں کہ مؤنث کی جو تقسیم ہے چار ہیں، بلکہ دو ہی ہیں. ایک اعتبار سے حقیقی اور مجازی ہے، دوسرے اعتبار سے معنوی اور لفظی ہے. حقیقی مؤنث کسے کہتے ہیں؟ حقیقی مؤنث اسے کہتے ہیں جس طرح سے حقیقی مذکر ہوتا ہے بایولوجیکل میل، اسی طرح سے بایولوجیکل فیمیل، جو کہ انسانوں اور حیوانوں میں سے جو مؤنث ہو، جیسے عورت، اونٹنی، ہند نام ہے، اسی طرح سے بکری، بھینڈی. تو یہ جو چیزیں جو ہیں یہ حقیقی مؤنث ہیں، یہ بایولوجیکل فیمیلز ہیں. چاہے ان میں علامت ہو چاہے نہ ہو، فرق نہیں پڑتا. ایسے ہند میں علامت نہیں ہے لیکن معلوم ہے حقیقی عورت کا نام ہے ہند. تو اس طرح سے علامت ہو چاہے نہ ہو مؤنث ہونے کی، لیکن یہ حقیقی طور پر بایولوجیکل فیمیلز ہوتے ہیں. ایک اس میں بھی مجازی ہوتا ہے، جیسے اس میں مجازی ہے اس میں بھی مجازی ہے. اور مجازی کیا ہے؟ مجازی وہ ہے جو لا یلید ولا یتناسل، یعنی جو اولاد نہیں جنتا ہے، جو جس سے نسل نہیں بڑھتی ہے. یعنی کہ یہ وہ ہیں جو جن کو کسی وجہ سے، علامت کی موجودگی کی وجہ سے ان کو ہم نے مؤنث بنا دیا ہے، یا پھر یہ کہ عربوں نے اس کو مؤنث مانا تھا اس لیے ان کو مؤنث مان لیا گیا. تو یہ حقیقتاً تو مؤنث نہیں ہوتے ہیں، یہ حقیقتاً مؤنث نہیں ہوتے ہیں. چاہے لفظی ہو چاہے لفظی اعتبار سے یہ کسی ایسی علامت سے ختم ہو رہے ہوں جو کہ مؤنث کی علامت ہے، لیکن باوجود اس کے یہ اصلاً مؤنث نہیں ہوتے ہیں. مثلاً ورقہ، سفینہ. تو ورقہ اور سفینہ میں تا مربوطہ بھی ہم دیکھیں گے کہ مؤنث کی علامات کیا ہیں، کسی مؤنث اسم کی علامات کیا ہوتی ہیں. وہ تین بڑی علامتیں ہیں، وہ ہم دیکھیں گے. لیکن کیا ورقہ اصلاً مؤنث ہوتا ہے؟ پیج نہیں، مؤنث نہیں ہوتا ہے، بے جان چیز ہے. لیکن پھر بھی کیونکہ اس کے اندر علامت موجود ہے اسے مؤنث بنا دیا. لیکن یہ مجازی کہلاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانوں اور جانوروں سے نہیں ہے، نہ یہ جنتی ہے نہ ان کی نسل ہوتی ہے ان سے. تو یہ اولاد کو جن نہیں سکتے، جیسے ورقہ پیج، سفینہ ناؤ، اسی طرح سے دار گھر، شمس سورج. تو یہ بے جان چیزیں ہیں. عمومی طور پہ مجازی میں بے جان چیزیں ہی آئیں گی. جو غیر عاقل چیزیں ہیں مجازی طور پر وہ مؤنث میں شمار ہوں گی. دو وجہ سے، یا تو اس میں علامت پائی جائے گی مؤنث ہونے کی، یا پھر علامت نہیں پائی جائے گی تو عربوں نے اسے مؤنث مانا تھا اس لیے اسے ہم مؤنث مانیں گے. تو یہ دونوں چیزیں مؤنث میں داخل ہوتے ہیں، مجازی مؤنث میں داخل ہوتی ہیں. اول، یا تو علامت ہوگی اس میں مؤنث ہونے کی جیسے تا مربوطہ، یا پھر علامت اگر نہیں ہوگی تو وہ سماعی ہوگی، یعنی عربوں سے ایسے ہی سنا اس کو اور مؤنث انہوں نے مانا تو ہم نے بھی اس کو مؤنث مان لیا. تو انہیں جو ہے مؤنث حقیقی کی طرح مان لیا جاتا ہے. جیسے مؤنث حقیقی کو مؤنث مانتے ہیں، انہیں بھی مؤنث مان لیا جاتا ہے کیونکہ عربوں نے ان کو مؤنث مانا ہے. تو یہ پہلی تقسیم ہے حقیقی اور مجازی کی. دوسری تقسیم ہے معنوی اور لفظی کی. لفظی کیا ہے؟ لفظاً اس میں مؤنث ہونے کی علامت موجود ہوگی. لفظاً مؤنث ہونے کی علامت اس میں موجود ہوگی. مثلا مؤنث ہونے کی علامت کیا ہے؟ مؤنث ہونے کی تین بڑی علامتیں ہوتی ہیں. ایک تا مربوطہ، ایک الف ممدودہ، اور ایک الف مقصورہ اور ایک الف ممدودہ. یہ تین علامتیں ہوتی ہیں مؤنث ہونے کی، بڑی علامتیں. تا مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. جب بھی کسی اسم میں یہ آخر میں یہ تینوں میں سے کوئی ایک نظر آئے، اس کا مطلب وہ مؤنث لفظی ہے. کیوں؟ لفظاً نظر آ رہا ہے. لفظی مطلب لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لفظاً نظر آ رہا ہے. اس کو بولا جائے گا جب پڑھیں گے تو امرأتن، سیارتن، شریکتن، یا اسی طرح سے ورقتن، سفینتن، آخر میں نظر آ رہا ہے طلحتن. تو یہ لفظی طور پر مؤنث ہے. تو یہ کیا ہے؟ تا مربوطہ ہے، الف مقصورہ ہے اور الف الممدودہ. یہ تین علامتیں ہوتی ہیں مؤنث ہونے کی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں لیکن فی الحال شروعات کے لیے اتنا کافی ہے. مثلا انسان کے جو جسم میں جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں، پیر میں، جوڑے میں جو پائے جاتے ہیں، ان کو بھی مؤنث مانا جاتا ہے. ان کو بھی مؤنث مانا جاتا ہے جو جوڑے میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح سے فیمیل عورتوں کے جو پراپر ناؤن نیمز ہوتے ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں ذاتی نام عورتوں کے،
ان کو بھی مؤنث مانا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس میں علامت مثلا نہ بھی پائی جائے، جیسے زینب، زینب، یہ اس میں علامت نہیں پائی جا رہی لیکن یہ مؤنث ہے. تو ابھی ہم لیکن بات کر رہے ہیں لفظی کی، تو لفظی میں یہ تین علامتیں پائی جائیں گی، یا تو تا مربوطہ، الف مقصورہ، یا الف ممدودہ. اسے کہیں گے مؤنث لفظی. یعنی ما کان فیہ علامت لفظیۃ من علامات التانیث، جن میں لفظی علامت موجود ہے جسے بولا جائے، لفظی علامت موجود جسے تلفظ کیا جائے، تو اسے ہم کہیں گے مؤنث لفظی، جس میں تا مربوطہ ہے، الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یہ تینوں. اور اگرچہ وہ مذکر بھی ہوگا حقیقت کے اعتبار سے، تو بھی اسے لفظ کے اعتبار سے مؤنث مانا جائے گا. مثلا طلحہ، ایک ہے طلحہ کے اندر تا مربوطہ آ رہا ہے، لیکن طلحہ حقیقتا نام مذکر کا ہوتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے یہ کیا ہے، یہ مؤنث مانا جائے گا. اسی طرح سے تقا، تقا، یہ آخر میں الف مقصورہ آ گیا. زکریا، آخر میں الف ممدودہ آ گیا. تو یہ اصلاً یہ ساری چیزیں مذکر ہوتی ہیں، یہ تقا بھی مذکر ہے، یعنی مذکر کے لیے، یعنی مذکر ہی اس کو ہوتا مذکر ہے اصلاً، لیکن لفظ کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے. طلحہ لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے، زکریا لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے، لیکن الف ممدودہ آ گیا تو لفظی طور پر مؤنث مانا جائے گا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے مذکر ہے. تو یہ جو ہے تین بڑی علامتیں ہیں کسی اسم کے لفظی طور پر مؤنث ہونے کی، تا مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. اسی طرح سے یہ جو ہے مانوی بھی ہو سکتا ہے، مؤنث مانوی بھی ہو سکتا ہے. مؤنث مانوی سے مراد کیا ہے؟ مانوی سے مراد یہ ہے کہ اس میں علامت تانیث کی علامت نہیں پائی جاتی، اس میں تانیث کی علامت نہیں پائی جاتی، یعنی اس میں تا مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ نہیں نظر آئے گا، لیکن اس کے بعد بھی یہ کیا ہوگا، مؤنث مانا جائے گا. مثلا فیمیل پراپر نیم زینب، سعاد، یہ. اسی طرح سے میں نے کہا تھا باڈی پارٹس، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے میں پائے جاتے ہیں، جیسے رجل، یہ رجل. اسی طرح سے ید، اس طرح سے عین، آنکھیں. اسی طرح سے کان، اذن، یہ جوڑوں میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے یہ مؤنث مانے جائیں گے، حالانکہ ان میں علامت موجود نہیں ہے. تو جس میں علامت موجود نہ ہو تانیث کی، وہ کہلائیں گے مانوی، جیسے کہ زینب پراپر نیم، سعاد، رجل پیر، پیر کنواں، کنویں کو بھی مؤنث مانا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ شمس، دار، یہ بھی یہاں آ جائیں گے مانوی. دیکھیں یہ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ تقسیم کوئی الگ، یہ ایسا نہیں ہے کہ چار تقسیمات ہیں مؤنث اقسام کی، یہ الگ تقسیم ہے، یہ الگ تقسیم ہے. اسی لیے یہ جو ہیں بعض اس میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، حقیقی اور مجازی مانوی میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. لیکن حقیقی میں کیسے داخل ہوگا؟ مثلا امن، یہ دیکھیں امن، ماں، اس میں علامت نہیں پائی جا رہی، تو حقیقی ہے یہ ایک اعتبار سے امن حقیقی مؤنث ہے، اور دوسرے اعتبار سے مانوی مؤنث بھی ہے یہ، کیونکہ اس میں علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مثلا ہم کہیں بنتن، بنتن کے اندر یہ تا مربوطہ نہیں ہے، یہ تو تا مفتوحہ ہے، تو تا مربوطہ نہیں ہے، اس میں علامت نہیں پائی جا رہی، لیکن حقیقی طور پر بایولوجیکل فیمیل ہے، یہ مؤنث ہے، لیکن اس میں کیونکہ علامت نہیں ہے اس لیے مانوی بھی کہلائے گی. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر جیسے مجازی میں انہوں نے لکھا ہے ورقہ، تو ورقہ مجازی بھی ہے اور لفظی بھی ہے. مجازی بھی ہے ورقہ، مجازی مؤنث بھی ہے اور لفظی مؤنث بھی ہے، کیونکہ اس میں تا مربوطہ ہے. اور دار مجازی ہے اور معنوی ہے. کیونکہ مجازی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں جو ہے یہ لا یلد ولا یتناسل، اولاد کا سلسلہ اس میں سے نہیں ہوتا ہے، تناسل نسل نہیں ہو سکتی دار شمس سے. تو اس اعتبار سے مجازی ہے. اور مانوی کس اعتبار سے؟ کیونکہ اس میں علامت نہیں ہے. تو انٹرچینج ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتے ہیں یہ. تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہوا ما دل علی مؤنث حقیقی او مجازی، کہ یہ مانوی جو ہوگا حقیقی اور مجازی دونوں میں سے ہو سکتا ہے، دونوں میں سے ہو سکتا ہے. جیسے ابھی ہم نے مثالیں دیکھی، جیسے زینب ہے، سعاد ہے، رجل ہے، بیر ہے. فیدخل فیہ المؤنث الحقیقی والمجازی، تو اس میں مانوی میں مؤنث حقیقی اور مجازی جو ہے دونوں داخل ہوتے ہیں، خاص طور سے ایسے مؤنث حقیقی اور مجازی جو علامات تانیث سے خالی ہوں، جیسے دار ہے، شمس ہے، اور ہند ہے، یا اسی طرح سے امن ہے، بنتن ہے. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو علامت تانیث سے خالی ہیں، ان میں علامت تانیث نہیں ہوتی، اسی لیے ان کو ہم مانوی مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں. یا تو آپ حقیقی اور مجازی کے اعتبار سے انہیں تقسیم کر دیں، یا اگر مانوی اور لفظی سے کرنا ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں کوئی علامت موجود ہے یا نہیں موجود ہے. تو مانوی جو ہے آپ کا وہ ہوتا ہے جس میں علامت تانیث کی علامت موجود نہ ہو. تانیث کی علامت تین بڑی علامتیں ہیں، تا مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. تو یہ ہمارا چیپٹر تھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسم جو ہوگا، کلمے کی اقسام تین ہیں، اسم، فعل اور حرف.
اسم میں ہم نے بعض تقسیمات دیکھی ہیں کہ یا تو اسم صحیح ہوگا اگر اس میں ویک لیٹر، علت والا لیٹر آخری حرف کے طور پہ نہیں آ رہا ہے تو وہ صحیح اسم ہوگا، مثلا بیتون. اور اگر اس میں ویک لیٹر آ رہا ہے، حروف علت میں سے کوئی آ رہا ہے آخری پوزیشن پر اسم کے لاسٹ لیٹر کے طور پر، لاسٹ حرف کے طور پر، تو پھر وہ یا تو مقصور ہوگا یا منقوص ہوگا یا ممدود ہوگا. اسی طرح سے اسم کی تقسیم میں مذکر مؤنث ہم نے دیکھا. مذکر کی دو تقسیم ہیں، حقیقی اور مجازی، جس کی طرف نحات زیادہ غور نہیں کرتے ہیں. اور مؤنث کی جو ہے تقسیم، دو اعتبار سے دو الگ الگ تقسیم ہے. یا تو مؤنث کو ہم حقیقی اور مجازی میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. حقیقی وہ جو بایولوجیکل فیمیل ہو، جو اولاد جن سکے، وہ جانوروں میں سے اور انسانوں میں سے دونوں میں سے ہو سکتی ہے. اور مجازی وہ تقسیم ہے جو اولاد نہیں جن سکتی، جس سے نسل نہیں ہوتی، مثلا سورج ہے، کنواں ہے، گھر ہے. تو یہ ایسی چیزیں بے جان چیزیں ہیں. تو عمومی طور پہ بے جان چیزیں ہیں، وہ سب کی سب مؤنث مجازی میں آئیں گی. اس کے بعد اگلی تقسیم ہے مؤنث کی لفظی اور معنوی. لفظی وہ ہے جس میں لفظاً جو ہے آپ کی علامتیں موجود ہوتا، مربوطہ الف، مقصورہ الف، ممدودہ اگر موجود ہے تو وہ مؤنث لفظی کہلائے گا، اور اگر موجود نہیں ہے تو مؤنث معنوی کہلائے گا. تو یہ اسم کے تعلق سے خاص باب تھا، جس میں اور اسی طرح سے یہ جس طرح سے تقسیمات ابھی اسم کی پڑھی ہیں، اسی طرح سے فعل کی بھی آئیں گی اور حرف کی بھی آئیں گی ایک ایک کر کے. لیکن ابھی بات صرف اسم کی چلے گی. پہلے اسم کی تقسیمات کو کمپلیٹ کریں گے تفصیل کے ساتھ. ابھی اجمالی طور پہ ہم نے دیکھ لیا تھا مقصور ہے، منقوص ہے، ممدود ہے. اب ان کو تفصیلاً دیکھیں گے ایک ایک درس میں. مقصور، منقوص کیا ہے، ممدود کیا ہے، صحیح اس اسما کیا ہے، ان سب چیزوں کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ درس تھا. یہ ایک ایکسرسائز ہے جس میں ہم کو جوڑنا ہے، اس میں ہم کو کنیکٹ کرنا ہے، ان کو جوڑنا ہے. مثلا ایک طرف تو انہوں نے ایک قائمہ، ایک کالم میں انہوں نے مذکر حقیقی، مذکر مجازی، مؤنث کی جو ہے اقسام کے بارے میں لکھ دیا، اور دوسری طرف نام لکھے ہیں بعض جن کو ہمیں جوڑنا ہے. مثلا دیکھیں صحیفہ. صحیفہ کہتے ہیں پیپر کو. اب یہ پیپر، اس میں دیکھیں علامت بھی موجود ہے، علامت اس میں موجود ہے. تو علامت موجود ہونے کی وجہ سے یہ یہ مؤنث لفظی ہو جائے گا، مؤنث لفظی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ مؤنث مجازی بھی ہوگا، کیونکہ یہ اولاد جن نہیں سکتا، غیر عاقل ہے، غیر عاقل ہے، اولاد نہیں جن سکتا. تو یہ مؤنث مجازی بھی ہوگا. سواد. سواد مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی پلس سواد جو ہے، اس میں علامت نہیں ہونے کے اعتبار سے مؤنث معنوی بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ علامت نہیں ہے اس لیے مؤنث معنوی بھی ہے، اور کیونکہ یہ پراپر فیمیل، بایولوجیکل فیمیل ہے، اس لیے مؤنث حقیقی ہے. عثمان مذکر حقیقی. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک ہی چیز ہے بس، مؤنث حقیقی. حمزہ. حمزہ جو ہے، سوری یہ مذکر حقیقی عثمان. حمزہ جو ہے یہ مؤنث لفظی، یہاں پر مؤنث لفظی، بس یہ. ٹھیک ہے نا، مؤنث لفظی. اب یہ مؤنث مجازی حقیقی میں ادھر نہیں جائیں گے، یہ مؤنث لفظی ہے. فرث. فرث دیکھیں، یہ جو ہے مذکر ہوگا لیکن مجازی ہوگا، کیونکہ حقیقی ہے، سوری حقیقی. فرض کیونکہ یہ اولاد جنتا ہے، یہ میل ہے، بایولوجیکل میل ہے یہ، لیکن جانوروں میں سے، حیوان میں سے. تو فرض جو ہے مذکر حقیقی ہے. اور یہ فہم. فہم جو ہے مذکر مجازی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر مؤنث ہونے کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، نہ تا مربوطہ ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے. تو یہ فہمن، یہ مذکر مجازی ہے. مذکر حقیقی تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ حیوان اور انسانوں میں سے مذکر نہیں ہے، بایولوجیکل میل نہیں ہے. تو اسی لیے یہ جو ہے مذکر مجازی ہوگا. تو یہ الحمدللہ ہمارا آج کا درس تھا. اگلا والا جو ہے یہ اور الگ جو اس کے اسم مقصور، اسم منقوص کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ درس میں بات ہوگی. آ، اس درس کو یہیں پر روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.